قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے کہ جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ہر طرح کے درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اللہ رب العالمین کی کروڑہ کروڑ رحمتوں کا نزول ہو علماء، صلحاء، اولیاء اور ہمارے ائمہ کرام پر۔ اللہ کے فضل اور احسان سے رمضان المبارک کی گھڑیاں اپنے پرکیف اور نورانی انوار ہمارے اوپر نچھاور کرتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف گامزن ہیں۔ آج 9واں روزہ ہے اور کل مغرب کے وقت ہم لوگ پہلے عشرے کو رخصت کر رہے ہوں گے اور دوسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ رحمت کا عشرہ ہم سے رخصت ہو جائے گا اور مغفرت کے عشرے میں ہمارا داخلہ جو ہے وہ کل مغرب کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ رمضان بڑی عظمتوں والا ہے۔ رمضان المبارک جو ہے وہ اپنے ساتھ بخششوں کے پروانے لے کے آیا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ پچھلے دنوں میں ایک فوتگی پہ یہاں پہ حاضر ہوا تو اسی حوالے سے حدیث پاک میں ہے جس کا انتقال رمضان میں ہو جائے اللہ رب العالمین اس شخص کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اس پہ کچھ لوگوں نے کلام کیا، کچھ لوگ اس پہ کلام کرتے ہیں جی صرف رمضان تک ہی اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جب رمضان چلا جاتا ہے پھر قبر کے معاملات اور حساب کتاب لیا جاتا ہے۔ مگر اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو معاف فرماتا ہے، کل بروز قیامت بھی اس کا حساب نہیں ہوگا۔ کتنی عظمتیں اس رمضان کی۔ وہی رمضان اللہ رب العالمین نے ایک دفعہ پھر مجھے اور آپ کو ہماری زندگی میں عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے فضل اور احسان سے ہم اس کے پہلے عشرے کو پایا تکمیل تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ بھی اس کا کرم ہے جی، اس نے ہمیں تندرستی عطا فرما رکھی ہے، ورنہ بڑے سارے لوگ ایسے ہیں بیچارے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے۔ روزے کی وہ برکات، روزے کی وہ روحانیت، روزے سے ملنے والے وہ ثمرات، ان سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے اوپر کتنا رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس خالق اور مالک نے ہمیں تندرستی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ رمضان سے ملا دیا ہے۔ کل چونکہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، 10 رمضان المبارک آپ کا وصال ہے، اسی مناسبت سے چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ عام خواتین وہ جتنی بھی پاکیزہ ہو جائیں، جتنی بھی عبادت گزار ہو جائیں، رات کو عبادت کرنے والی ہوں، دن کو روزے رکھنے والی ہوں، صدقہ و خیرات کی کثرت کرنے والی ہوں، وہ سب کچھ تو ہو سکتی ہیں مگر نبی کی ازواج کے برابر نہیں ہو سکتی۔
اے نبی کی بیویوں، یہ کون فرما رہا ہے؟ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، خالق کائنات، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ باقی عورتوں سے بلند ہے۔ اور اسی صورت میں جو آغاز میں نے تلاوت کی ہے ایک آیت مبارکہ، اس میں خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ سنو، یہ جو نبی کی بیویاں ہیں یہ کوئی عام عورتیں نہیں ہیں، تمہارا ان کے ساتھ جو تعلق ہے، تم ان کے بارے میں جو خیال رکھتے ہو وہ سن لو، وہ خیال بھی رب تبارک و تعالیٰ نے مرتب فرمایا ہے۔ نبی کی ازواج کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہونا چاہیے، تم ان کے بارے میں کیا گمان رکھو، وہ گمان بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی مومن مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، یعنی میں آپ ہم اپنی جان کے اتنے مالک نہیں ہیں جتنے ہماری جان کے مالک ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جتنی ان کو ہمارے ساتھ محبت ہے، جتنی وہ ہمارے اوپر دسترت رکھتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، سنو وہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، ان کے ساتھ تمہارا تعلق کیا ہے؟ ماں والا تعلق ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں یہاں پہ تو یہ بھی بات غلط نہیں ہوگی کہ اسی آیت نے ہمیں ایک اور سبق بھی سکھا دیا ہے۔ وہ سبق کیا سکھایا؟ کہ اگر نبی دنیا سے پردہ بھی فرما جاتے ہیں، نبی دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جاتے ہیں، تو قیامت تک کے لیے ازواج النبی امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، کسی کا ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی آیت نے ہمیں نبی کی زندگی بھی سکھا دی ہے، وہ ان کی زندگی جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے۔ جس کی زوجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ زندہ ہی ہوتا ہے، یہ قرآن کی آیت نے ہمیں سکھا دیا۔ تو ہمارے تو امام یہی تو کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اگر مجھے نہیں نظر آتے تو اس میں میری آنکھ کا قصور ہے، حضور آپ تو آج بھی زندہ ہیں۔ تو اسی آیت نے ہمیں حیات النبی بھی سکھا دی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کی سیرت جو ہے نا، یہ بنیادی طور پہ اپنی بیٹیوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے میں آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا انداز زندگی اور نکاح کا معیار کیسا تھا، کس معیار پہ نکاح کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، وہ معیار کیا تھا؟ آج ایک ہمارے بھی معیار ہے، میں انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کروں گا۔ اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اللہ کی بارگاہ میں کتنی پذیرائی تھی، اس پہ بھی بات ہوگی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو اسد سے تعلق ہے آپ کا، اور یہ قبیلہ بنو اسد جو ہے یہ 5ویں پشت میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ سے ملتا ہے۔ اور آپ کے والد خویلد بن اسد یہ مکہ کے کامیاب ترین تاجر، سب سے بڑے تاجر نہیں، صرف مکہ کے بڑے تاجر نہیں، بلکہ آپ پورے عرب کے بڑے تاجر تھے، پورے عرب کے بڑے تاجر تھے۔ اور آپ کے وصال کے بعد، آپ کی چونکہ بیٹیاں ہی تھی، بیٹا نہیں تھا، آپ کے وصال کے بعد آپ کی بیٹی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سارے بزنس کو سنبھالتی ہیں۔ ہزاروں کے حساب سے، ایک کتاب کے مطابق 50,000 اونٹ ایسے تھے جن پر ان کا تجارتی سامان لادا جاتا تھا، 50,000۔ اور سردیوں اور گرمیوں کی جو تجارت تھی وہ الگ الگ تھی، سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف تجارت کی جاتی۔ والد کے انتقال کے بعد تجارت کی ساری ذمہ داری، سارا نظام
دیکھ بھال حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری تھی۔ اور ابھی اسلام کا تصور نہیں ہے، مگر اسلام سے پہلے کا جو معاشرہ ہے اس معاشرے سے ہر شخص واقف ہے کہ اس معاشرے میں برائی کو تو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ بت پرستی کوئی عیب نہیں تھا، شراب نوشی کوئی عیب نہیں تھا، بدکاری کرنا کوئی عیب نہیں تھا، ستیلی ماں کو باپ کے انتقال کے بعد بازار میں بیچ ڈالنا یہ کوئی عیب نہیں تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا یہ کوئی عیب نہیں تھا، یعنی کردار نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس زمانے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک لقب بڑا مشہور تھا، وہ لقب تھا طاہرہ۔ قرآن کہتا ہے الطیبات للطیبین، طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے ہیں۔ تو حضور کی جو طہارت ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ مطہر، سب سے زیادہ پاکیزہ شخصیت ہے تو وہ امام الانبیاء کی شخصیت ہے۔ قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، تو پھر دیکھیں نا کہ جب امام الانبیاء سب سے پاکیزہ ہیں تو پھر ان کی ازواج کتنی پاکیزہ ہوں گی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ لقب مشہور تھا کب؟ جب ابھی اسلام کا دورہ نہیں ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں کیا؟ طاہرہ، پاکیزہ، پاک صاف، ہر لحاظ سے پاک صاف، پاکیزہ کردار والی، جو غلاظت ہے اس سے پاک کی گئی، آپ کا یہ لقب تھا۔ اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جب بچپن بھی دیکھا، جوانی لڑکپن بھی دیکھا، امام الانبیاء کی عمر مبارک جو ہے وہ 25 سال ہوتی ہے، تو پھر آپ کو تجارت کے لیے اپنے غلام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے شام کی طرف، اور آپ کا یہ جانا اور پھر وہاں جا کر کے اس غلام نے آپ کی طرف سے بڑی بشارتیں سننا، وہاں پہ بڑے سارے راہب بھی ملے، بڑے سارے لوگ ملے کہ جنہوں نے یہ بشارت دی کہ یہ جو شخص شام تجارت کے لیے آیا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ تو نبیوں کا امام ہے۔ راہب بتایا کرتے تھے، وہ سارے باتیں آ کے میسرہ غلام نے اپنی آقا کو بتائی، جو کہ عرب کی امیر ترین خاتون نہیں بلکہ صرف مکے کی امیر ترین خاتون نہیں ہے، پورے عرب کی امیر ترین خاتون ہے۔ 2 مردوں سے پہلے شادی ہو چکی تھی جن کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام نکاح بھیجا، آپ کے کردار سے متاثر ہو کے۔ اب یہاں پہ جو قابل غور اور تربیت طلب جو ٹاپک ہے، جو تربیت طلب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام الانبیاء کی دولت کو نہیں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کو نہیں دیکھا، ابھی لڑکپن ہے، ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، مگر اگر دیکھا گیا ہے نکاح کے لیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے لیے عرب کے بڑے بڑے تاجروں کے بیٹوں کے جو ہے وہ پیغام آیا کرتے تھے، بڑے بڑے مشہور و معروف لوگوں کے پیغام آتے، بڑے مالدار لوگوں کے پیغام آتے، مگر آپ کس تلاش میں تھی؟ آپ کردار کی تلاش میں تھی، کردار کی تلاش میں تھی۔ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس میں دولت نہیں دیکھی جاتی، جب نکاح کیا جائے تو اس میں شہرت بھی نہیں دیکھی جاتی، دولت شہرت باقی سارے معاملات پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نکاح کے لیے اگر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بنایا ہوا معیار اگر آج امت محمدیہ اس معیار کو جو ہے وہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو حقیقت بات ہے یہ گھریلو پریشانیاں، یہ آئے دن کی طلاق، یہ آئے دن کے جو مسائل ہیں یہ سارے کے سارے حل ہو جائیں۔ آپ نے کیا دیکھا؟ حضور کا کردار دیکھا، اور وہ کردار کیا تھا کہ وہاں کے تاجر بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ ہم نے یہ واحد تاجر پہلی دفعہ دیکھا ہے جو آ کے اپنے مال کا
خوبیاں نہیں بلکہ عیب بتا رہا ہے کہ اس مال میں یہ عیب ہے، اگر خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو، اور پھر دگنا نفع ہوا۔ اور پھر کیسا سچا اور امانت دار تاجر ہے کہ پورا مکہ جس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ بچہ تو بچپن سے لے کر کے اب تک جو ہے وہ صادق اور امین ہے، ہر لحاظ سے سچا اور پاکیزہ ہے۔ شاید وہ تو دقیانوس ہیں، ان کو تو پتہ ہی کس بات کا نہیں ہے، وہ تو کسی چیز کو جانتے نہیں ہیں، ان کو جدید علوم کا نہیں اندازہ، وہ تو پرانے ذہن کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے پیغام پر امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی اہم فیصلہ کرو تو بزرگوں کے ساتھ مشورہ کر کے کرو۔ زندگی کی کوئی بھی اہم پیش رفت ہو، زندگی میں کوئی بھی معاملہ کرنے لگو، اپنے بڑوں سے مشورہ کر لو۔ بڑوں کے مشورے میں جب مشورہ کیا جاتا ہے تو مشورے کی اہمیت ہماری شریعت میں کتنی ہے، اس بات کا اندازہ تو ہمیں یہاں سے لگا لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں پوری کی پوری ایک سورت سورہ شورا کے نام سے نازل ہوئی ہے، جس میں مشورہ کرنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور مشورہ کرنے والا شخص کبھی بھی نادم نہیں ہوتا، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ پھر حضور نے مشورہ کیا چچا سے، اور پھر آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اب جب حضور کے ساتھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو جاتا ہے تو پھر وہ عرب کی امیر ترین خاتون اپنے جب سسرال میں آتی ہیں تو وہاں کیا منظر ہے؟ وہاں منظر یہ ہے کہ حضور کی خدمت وہ عرب کی امیر ترین خاتون کر رہی ہے۔ وہ خاتون جو ہزاروں لونڈیاں خرید سکتی ہے، ہزاروں غلام خرید سکتی ہے، وہ امیر زادی، وہ عرب کی سب سے امیر مالکۃ العرب، عرب کی ملکہ، وہ جب امام الانبیاء کے گھر آتی ہے اور خاتون اول بنتی ہیں تو پھر گھر آ کے اپنے جو شوہر ہیں ان کی خدمت خود بجا لا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے، وہاں عبادت کیا کرتے، وہاں اللہ رب العالمین کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے، وہاں پہ غور و فکر کرتے، تفکر کرتے، اصلاح امت کے لیے وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور پھر ایک دن حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے وہ سارا منظر، وہ سارا واقعہ بچے کو یاد ہے۔ وہ پہلی 5 آیات جو نازل ہوئی ہیں، اقرا سورہ علق کی پہلی 5 آیات، اور ان کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بنی، آپ لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، پسینے سے شرابور حالت میں جب گھر پہنچتے ہیں اور گھر آ کے کہتے ہیں زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے میرے اوپر کمبل دے دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ چادر بھی اڑاتی ہیں اور تسلی والے الفاظ بھی ارشاد فرماتی ہیں۔ وہ تسلی والے الفاظ آج بھی بخاری شریف اور دیگر کتب کے اندر موجود ہیں۔ وہ کیا تسلی والے الفاظ تھے؟ وہ تسلی والے الفاظ یہ تھے کہ آپ کا رب کبھی بھی آپ کو چھوڑے گا نہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، جس کا کوئی مددگار نہیں آپ اس کے مددگار ہیں، اور جس کا کوئی وزن اٹھانے والا نہیں، جس کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں، حضور آپ تو ان کے بوجھ اٹھایا کرتے ہیں۔ یہ حضور کے کردار کی گواہی کس نے دی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ یہ اس سارے منظرنامے سے ہمیں کیا پیغام ملا؟ ہمیں پیغام یہ ملا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ شوہر پریشان حال معاشرے سے، باہر کے حالات سے جب پریشان حال آتا ہے تو پھر شوہر کے لیے جو ڈھارس کے الفاظ ہیں، اس کی دلجوئی کے جو الفاظ ہیں، اس کے ساتھ محبت کا جو اظہار ہے، یہ زوجہ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اور دیکھیں کہ کل کائنات کے لیے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ بن کے آئے ہیں، جو کل کائنات کی خیر خواہی کرنے والے ہیں، دلجوئی کرنے والے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا کہ غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے۔ یعنی غم زدہ جو لوگ ہیں نا، جو پریشان حال ہیں، بڑی پریشانیاں، آج کس کو پریشانی نہیں ہے؟ ہر بندہ پریشان ہے، کسی نہ کسی حوالے سے پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، بچے بھی پریشان ہیں، نوجوان بھی پریشان ہے، ہر شخص عجیب سی پریشانی میں ہے۔ تو اللہ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں غم زدوں کو رضا
مجدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بے کسوں کے سہارا ہیں، جو غم زدوں کے جو ہے وہ سہارا ہیں، جو لوگوں کی دل جوئی کے لیے تشریف لائے ہیں، جب ان کو دل جوئی کی ضرورت پڑی تھی تو ان کو ان کی زوجہ حضرت حتیجۃ الکبریٰ نے دل جوئی کی تھی۔ اور پھر یہی حضرت حتیجۃ الکبریٰ جتنا بھی مال تھا، جو کچھ تھا، میں نے پہلے عرض کیا کہ 50,000 اونٹوں پر ان کا جو ہے وہ تجارتی سامان لادا جاتا تھا، وہ سارے کا سارا مال حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا، حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ اور پھر وہ ایک غلام تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضور کو تحفے میں دے دیے۔ اور کیسی اسرت کی زندگی گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ آج کی ازواج، آج کی خواتین کو سکھانے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے کٹھن وقت آیا۔ وہ کون سا وقت تھا؟ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد وہ لوگ کہ جو پہلے اپنے تھے، اعلان نبوت کے بعد انہوں نے بھی رخ موڑ لیا، انہوں نے بھی جو ہے وہ دشمنی کا رشتہ جو ہے وہ استوار کر لیا۔ وہ لوگ جو پہلے بڑی محبتوں کا اظہار کیا کرتے تھے، جن پہ بڑا مان تھا کہ یہ میرے اپنے ہیں، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ بھی رخ موڑ گئے۔ اور لوگ، حقیقت بات ہے، جب رخ موڑتے ہیں نا، آج بھی ایسا منظر بڑے سارے لوگوں کو دیکھنا ملا ہوگا اور ملتا بھی ہے کہ بڑا سارا جب انسان پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے نا، تو اس وقت لوگوں کے چہرے یاد رہتے ہیں۔ اس وقت جس نے ہماری مدد کی ہوتی ہے، ساری زندگی وہ چہرہ یاد رہتا ہے، اور جس شخص نے منہ موڑا ہوتا ہے اس وقت، وہ چہرہ بھی ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ تو اس وقت سارے لوگوں نے جو بڑے اپنے بنا پھرتے تھے، انہوں نے جب رخ موڑ لیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو ڈھارس بندھائی اور کہا، اے میرے سرتاج، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے نزول کے بعد اپنے چچا زاد بھائی، جو اس وقت خالصتاً عیسائیت پر تھے، خالص راہب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے والے تھے، ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کے گئی۔ کیوں لے کے گئی؟ کہ میرے شوہر جو ہیں ان کی ڈھارس بندھ جائے، ان کی دل کی تسلی ہو جائے۔ اور پھر جب وہاں گئی تو پھر حضرت ورقہ بن نوفل کہنے لگے، سنو، میں نے جو کچھ بھی آپ سے سوالات کیے ہیں، میں جو سمجھ پایا ہوں، میرے پاس تورات، انجیل، زبور، تمام کتابوں کے علوم موجود ہے، مجھے سریانی زبان بھی آتی ہے، عبرانی بھی آتی ہے، عربی کا بھی میں ماہر ہوں۔ سنو، مجھے یہی لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے، اور تمہارے پاس آنے والا فرشتہ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، وہ فرشتوں کا امام جبریل امین حاضر ہوا ہے۔ اب یہ ساری کیا تھی؟ یہ سارا منظر کیا تھا؟ کیوں لے کے گئیں؟ صرف اپنے شوہر کی دل جوئی کے لیے، اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ آج معاشرہ عجیب ہو گیا، آج ہم پریشانی کے عالم میں ہیں، آج گھر اجڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ نہ وہ شوہر اور اس کی زوجہ میں وہ تعلق ہی نہیں ہے، وہ محبت کا رشتہ ہی استوار نہیں ہے، وہ گھروں کے اندر وہ وفاداری نہیں رہی، نہ شوہر بیوی سے وفادار ہے، نہ بیوی شوہر سے وفادار ہے۔ اگر وفاداری سیکھنی ہے تو آؤ حضرت حتیجۃ الکبریٰ سے سیکھو۔ میں جو منظر ابھی عرض کرنے لگا ہوں، یہ منظر بڑا عجیب سا منظر ہے۔ وہ کیا منظر کہ مکے کے وہ لوگ جو پہلے بڑے دعوے کرتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب نبوت کا کام شروع ہوتا ہے، جب دین کی خدمت کا آغاز کیا جاتا ہے تو وہ رخ موڑ لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ لوگوں نے مل بیٹھ کے یہ مشاورت کی کہ بنو ہاشم کا جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان بنو ہاشم کو جو ہے وہ شیب ابی طالب میں بند کر دو، یہ بڑی جلدی جو ہے وہ دین چھوڑ دیں گے۔ جب ان کا جو ہے وہ کھانا پینا بند کیا جائے گا، جب ان تک رزق راشن نہیں پہنچے گا، تو راشن سے پریشان ہو کے، رزق سے پریشان ہو کے تو ان قریب یہ اپنے مشن سے ہٹ جائیں گے، ان قریب یہ اپنی جو دعوت کا کام شروع کیا یہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ راشن نہیں مل رہا، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، بھوک اور فاقے کی وجہ سے یہ اپنا مشن چھوڑ دیں گے اور یہ ہمارے دین پہ آ جائیں گے۔ لہٰذا ان کا جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ تو بنو ہاشم امام الانبیاء، آپ کے کنبے کو اور آپ کے رشتہ داروں کو یہ شیب ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا۔ 3 سال تک
3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور آپ کے قریبی رشتہ داروں کو اس ایک گھاٹی کے اندر ایک علاقہ تھا جس میں بند کر دیا گیا، نہ کوئی شخص آ رہا ہے، نہ کوئی وہاں سے باہر آ سکتا تھا، کسی کو راشن پہنچانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، صحابہ بتاتے ہیں کہ شیب ابی طالب کے سال اتنے کٹھن تھے، 3 سال اتنے کٹھن تھے کہ ہم پتے کھایا کرتے تھے، اور بعض دفعہ اگر کوئی چیز پینے کو جی چاہتا تو وہاں پہ جو ہے وہ گدلا پانی جو ہے وہ بارش کی وجہ سے جو پڑا ہوا جوہڑوں کا پانی جو ہے اس میں پتے ڈال کے پیا جاتا تھا۔ اب اس منظر میں ذرا ان حالات کو اپنے ذہن میں لائیں، ان حالات میں حضور کی زوجہ، اور زوجہ بھی کون سی ہیں؟ پورے مکے کی امیر ترین خاتون ہیں۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ ایلیٹ کلاس نہیں بلکہ سپر ایلیٹ کلاس اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ عورت ہے، اور حالات کیا ہیں کہ پتے جو ہیں وہ پانی کے اندر ڈال کے کھائے جا رہے ہیں۔ شوہر پر یہ حالات آئے مگر زوجہ نے ساتھ نہیں چھوڑا، حضور کی ڈارس بنداتی رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرض کیا کرتی تھی، حضور آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، آپ کا رب ضرور آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ وہ مکے کی کامیاب ترین تاجر اور وہ سب سے امیر ترین خاتون، آج اس خاتون کی جس کی تجارت یمن اور شام کی طرف تھی، 50,000 اونٹ جس کی تجارت کا سامان اٹھایا کرتے تھے، آج وہ اپنے شوہر کے ساتھ شیب ابی طالب میں بند ہے اور وہ پتے کھا رہی ہے، پانی کے اندر پتے ڈبو کے کھائے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ 2 اس میں ہمیں سبق ملے، کئی ایک سبق ملتے ہیں، کئی ایک زاویے ہیں، مگر جو بڑے 2 سبق ملتے ہیں وہ پہلا سبق یہ ہے کہ کسی بھی زوجہ کا اپنے شوہر کے ساتھ یوں تعلق ہونا چاہیے کہ اگر شوہر پہ حالات اچھے نہیں رہے، اگر مالی لحاظ سے شوہر بیچارہ کمزور ہو گیا ہے تو پھر زوجہ کو جو ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ یہاں پہ بھی وفا کرنی چاہیے۔ اور سن لیں امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کسی خاتون کا اس حالت میں اگر انتقال ہو جائے، وہ دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور کچھ نہیں دیکھا جاتا، صرف یہ دیکھا جاتا ہے اس کا شوہر راضی تھا اس سے، اور اس کو جنت عطا فرما دی جاتی ہے۔ اب یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت بھی حضور کا ساتھ دیا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر حضور کی زبان اطہر سے سنا کرتی تھی، اور ایک دن ان کے بارے میں کہنے لگی کہ وہ کیسی تھی، ان کا کیسا انداز تھا۔ میرے اندازے کے مطابق تو وہ بڑی بوڑھی خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب مجھے کوئی نہیں سہارا دینے والا تھا تو مجھے خدیجہ نے سہارا دیا تھا، جب مجھے کوئی مال نہیں دیتا تھا مجھے اپنا خدیجہ نے سارا ہی مال دے دیا تھا، جب مجھے کوئی میری بات نہیں سنتا تھا تو میرے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی اگر کوئی خاتون تھی تو وہ خدیجہ تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نوازا ہے نا، اس کے بھی کیا ہی کہنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، عبادت میں مصروف ہیں، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور آپ کے لیے کھانا لے کے ایک خاتون آ رہی ہیں، آپ کی زوجہ کھانا لے کے آ رہی ہیں۔ یہ دیکھیں نا یہ کون ہے، یہ ذرا بیک گراؤنڈ یاد رکھیں کہ یہ ہے کون، یہ ملکۃ العرب ہیں، عرب کی سب سے زیادہ امیر ترین خاتون ہیں۔ اور اب کیا ہے، جو خاتون ایک ہی وقت میں ہزاروں لاکھوں غلام بھی خرید سکتی ہیں، لونڈیاں بھی خرید سکتی ہیں، مگر شوہر جو ہے وہ غار حرا میں موجود ہے، اور یہ زوجہ جو ہے وہ گھر میں کھانا پکا کے خود اٹھا کے، وہ غار حرا مکہ معظمہ سے کتنی دور ہے یہ تو وہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں جنہوں نے زیارت کی ہوئی ہے۔ اللہ مجھے بھی زیارت کروائے، اور جنہوں نے زیارت کی ہے اللہ بار بار ان کو زیارت کروائے۔ کہتے 3-4 کلومیٹر کا سفر ہے، اور پھر وہ پہاڑی پہ چڑھ کے اس غار کے اندر جانا ایک خاتون کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے، مگر وہ مکے کی کامیاب تاجر اور سب سے امیر خاتون اپنے شوہر کے لیے، ابھی کوئی واضح تو نہیں ہوا کہ یہ نبی ہیں، ابھی کوئی اعلان نبوت تو نہیں ہوا، ابھی تو یہی رشتہ ہے نا، شوہر کا رشتہ ہے، اپنے شوہر کے لیے کھانا پکا کے گھر سے
وہاں لے کے جا رہی ہیں۔ پھر جبریل آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ختیجہ آ رہی ہے آپ کے لیے کھانا، اور وہ بھی بتایا کہ کھانے میں کیا کیا ہے، یہ پکا کے لا رہی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ختیجہ کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے عرش سے سلام بھیجا ہے۔ دیکھیے دیگر ازواج کے لیے سلام آئے ہیں مگر فرشتوں کے سلام آئے ہیں۔ اگر کوئی خاتون اس کائنات کے اندر ہے تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جن کو خود خالق کائنات نے سلام بھیجا ہے۔ اور جبریل امین عرض کرنے لگے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلام بھیجتا ہے اور میرا بھی سلام دیجئے گا، اور ان کو بشارت دے دیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جنت میں موتیوں والا ان کے لیے محل تیار کر رکھا ہے جس میں کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی میں بڑی پریشانیاں دیکھ لی ہیں آپ نے، بڑی پریشانیاں۔ پہلے 2 شوہر جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے اور پھر نبوت کا معاملہ، اور پھر وہ کٹھن مرحلے، اور پھر وہ شیب ابی طالب، اور پھر آپ کا وصال ہو جانا۔ اور سنیں زوجہ بھی کیسی زوجہ تھی کہ 25 سال تک جو ہے وہ امام الانبیاء کے نکاح میں رہی، پھر آپ کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آپ کے ہوتے ہوئے نہ کبھی ارادہ فرمایا، نہ کبھی اظہار کیا کہ میں نے دوسرا نکاح کرنا ہے۔ آپ کی زوجیت سے اتنے مطمئن تھے کہ 25 سال تک دوسرے نکاح کی بات تک نہیں کی۔ جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو حضور اتنے غمزدہ ہوئے کہ آج بھی تاریخ میں اس سال جس سال حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا، امام الانبیاء نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا تھا۔ زوجہ ہو تو ایسی ہو۔ آج ہم لوگوں نے اپنی امہات المومنین ان لوگوں کی تاریخ کو چھوڑ دیا، ان کی سیرت کو چھوڑ دیا، حالانکہ ان کی سیرت اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کی ضرورت تھی، بہنوں کو پڑھانے کی ضرورت تھی، ان تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت تھی۔ مگر افسوس ہے نا، ان کو ناول، ان کو ہم نے موبائل خرید کے دیے، وہ پڑھیں گے تو وہ جو ہے وہ اپنے سلیبس کے ناول پڑھے جائیں گے، سلیبس میں موجود جو ان کو مغربی لوگوں کی جو ہسٹری سنائی جاتی ہے، جو ان کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ ہم اتنا کام نہ کر سکے کہ ہم اپنی یہ جو امہات ہیں ان کی سیرت کو اپنا سلیبس کا حصہ بنا پاتے۔ ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ ہم اپنی نئی نسل تک امہات المومنین کی سیرت کو پہنچا نہ پائے، ان کے اسوہ حسنہ سے اپنی نئی نسل کو روشناس نہ کروا سکے۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی اپنے گھر میں خواتین کو ان پاک بیویوں کی سیرت پڑھایا کریں، ان کو سنایا کریں کہ ان کا انداز زندگی کیسا تھا، وہ اپنے شوہر سے کیسے وفادار تھی، پھر رب تبارک و تعالی نے کیسے کیسے القابات کے ساتھ ان کو نوازا ہے۔ حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ایک بات بڑی اہم تھی، وہ کیا تھی کہ وہ خیرخواہی کرنے والی تھی، خیرخواہی کرنے والی تھی۔ اور یہ جو مہینہ ہے نا، اس کا ایک نام شہر مواسات بھی ہے، خیرخواہی کا مہینہ، غم گساری کا مہینہ، پریشان اور غریب لوگوں کے ساتھ غم گساری کرنا، ان کا غم لینا، ان سے بات کرنا، ان کے حالات کو جاننا۔ آپ کو میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ سنت ادا کی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم آسانی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تو کون نہیں چاہتا جی، ساری چاہتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے میں آسانی سے جنت میں چلا جاؤں، مجھے جنت آسانی سے مل جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور جانا چاہتے ہیں، ارشاد فرمایا پھر 3 کام جو ہیں ان کو لازم پکڑ لو، اللہ تمہیں آسانی سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور یہ کوئی بہت بڑے کام نہیں بتا دیے، ایسا نہیں بتایا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری رات عبادت کرنی ہے، نہیں ایسا بھی نہیں بتایا۔ دین تو ہے ہی آسانی پیدا کرنے کے لیے، دین تو ہمارا ہے ہی آسانی پیدا کرنے کے لیے، دین سے ہٹ کے مشکلات ہیں، دین میں ہے ہی آسانیاں، دین تو آسانیوں کا دوسرا نام ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلانا عام کر دو، کھانا کھلایا کرو۔ اب یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ دیگے پکا پکا کے کھلایا کرو، جتنا کھلا سکتے ہو اتنا کھلایا کرو۔ حقیقت بات ہے ابھی موقع ہے، آج ضرورت ہے اس چیز کی۔ آج یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ ایک تو وہ لائن میں لگ کے آٹا ملنا ہے نا، وہ جو مفت مل رہا ہے وہ بھی نہیں مل رہا، اور ویسے اگر آپ خرید کے کسی کو دینا چاہیں تو مارکیٹ سے آپ آٹا بھی نہیں خرید سکتے، وہ بھی نہیں مل رہا۔ کتنی پریشانی اس گھر میں، جب ہمارے گھروں میں دسترخوان سجا ہوتا ہے،
انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، پھل فروٹ پڑا ہوتا ہے، بہترین قسم کے مشروبات پڑے ہوتے ہیں، تو کاش ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال آ جائے کہ جن کے گھر پکانے کے لیے روٹی کے لیے آٹا ہی نہیں ہوتا، کاش ہمیں ان کا خیال آئے۔ آج ضرورت ہے اس چیز کی، آج ہمیں رمضان المبارک میں مجھے آپ کو بھوکا رکھ کے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ احساس دلوانا ہے کہ تم بھی بھوک برداشت کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جو لوگ بھوکے رہتے ہیں وہ بھوکے کیسے رہتے ہیں، تمہیں احساس ہو جائے۔ یہ رمضان احساس کا مہینہ ہے، یہ شہر مواسات ہے۔ حضور نے فرمایا کھانا کھلایا کرو لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری، سلام کو عام کرو، چلتے پھرتے لوگوں سے سلام لیا کرو۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ قیامت کے قریب صرف اپنے جاننے والوں سے سلام لیں گے، باقی کسی سے سلام نہیں لیں گے۔ تو ہر ایک سے سلام کو عام کرو، تو عام کو عام کرو۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ کیا کہ جب سب سو جائیں رات کو اٹھ کے اپنے رب کے حضور سجدے کیا کرو، اللہ تمہیں آسانی کے ساتھ جنت داخل فرما دے گا۔ تو یہ تینوں کام بڑے مشکل کام نہیں ہیں، بڑے مشکل کام نہیں ہیں، انسان اس سے بڑے بڑے مشکل کام کر لیتا ہے۔ یہ کاروبار کے لحاظ سے بڑے بڑے دور کا لوگ سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے دور کے سفر کیے جاتے ہیں، جو فیکٹری میں کام کرنے کے حوالے سے نائٹ شفٹ میں ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں، بڑی مشکل سے کام کرتے ہیں۔ یہ کام کتنے آسان ہیں، اتنے آسان کام کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جتنی حیثیت ہے جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ آج ضرورت ہے اس چیز کی۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے مہنگا ترین رمضان سے ہم گزر رہے ہیں، معاشی لحاظ سے پاکستان بدترین قسم کے جو ہیں وہ حالات سے گزر رہا ہے۔ یہ حکمرانوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے غربت کبھی دیکھی ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی غربت نہیں دیکھی، انہوں نے کبھی پریشانیاں نہیں دیکھی، ان کے ہاں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ یہ پریشانی تو وہ جانتے ہیں کہ جنہوں نے، ان کے ہاں تو شاید اللہ کرے کہ روزے بھی رکھتے ہی ہوں، گمان تو اچھا ہی رکھنا چاہیے، مگر وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ روزہ رکھ کے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اور پھر آٹے کی لائن میں سارا دن لگے رہنا، اور پھر آخر میں جا کے جب باری آئے تو کہہ دیا جائے جناب آپ تو ایلیجیبل ہی نہیں ہیں، آپ کا تو وہ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کو آٹا دیا جائے، پھر اس بندے کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اور پھر وہی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب گھر آ رہا ہو تو آپ میں سے کوئی مومن مسلمان اٹھے اور دل میں محبت رسول کا جذبہ لیے ہوئے، امت سے محبت کا جذبہ لیے ہوئے اس کو آٹے کے کوئی 2 تھیلے تحفے میں دے دے، تو پھر اس کے دل سے کیسی دعائیں نکلیں گی آپ کے لیے۔ میں چاہتا ہوں ہم وہ دعائیں لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا